اور وہ یہ کہ جس دن سے مکہ میں آمنہ کا لال آیا ہے، جس دن سے وہ نبی آخر الزمان آیا ہے، میں ابھی تک اس پہ ایمان نہیں لایا، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی سمندر کی طوفان خیز موجیں اٹھی تو میں نے محمد کے رب کو پکارا، میں نے محمد کے رب کو پکارا، تو پھر میں نے دیکھا کہ پھر وہ موجیں کم ہونا شروع ہو گئی اور وہ موجیں پھر لطافت کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ تو لہذا آج تم عزا حبل منات کو نہ پکارنا، اگر ان کو پکارا ڈوب جاؤ گے۔ آج اگر پکارنا ہے تو سارے محمد کے رب کو پکارو۔ کہنے والا مشرک، کہنے والا مشرک، اور یہ بھی میرے اللہ کی شان ہے، ہدایت نہ دینے پہ آئے تو سنانے والا نبی کیوں نہ ہو، بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ہدایت دینے پہ آئے تو کہنے والا مشرک کیوں نہ ہو، بات سمجھا دیتا ہے۔ اس نے یہ جملہ کہا، اکرمہ اس قافلے میں بیٹھا ہے، چوٹ دل پہ پڑی، چوٹ دل پہ پڑی، لرز گیا، سردار تھا، سفینے میں کھڑا ہو گیا، ملا کو کہا چھوڑ موجوں کی بات، موڑ سفینہ، چھوڑ موجوں کی بات، موڑ سفینہ، کدھر؟ واپس مکے لے چل۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا تو نے اپنا تجربہ بیان کیا، چوٹ میرے دل پہ پڑی، اور اکرمہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر سمندر کے طوفان میں محمد کے رب کے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے تو اکرمہ آج اعلان کرتا ہے کہ خشکی میں بھی محمد کے رب کے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، محمد کے رب کو پکارنے والے تو بنو۔ بادشاہ وقت شکار کے لیے نکلتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، بھٹکتا بھٹکتا دور نکل گیا، بھوک ہے، نڈال ہے، ایک چرواہا ملا تو چرواہے کو کہا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا روٹی ایک لایا ہوں، آدھی تو کھا لے آدھی میں کھا لیتا ہوں۔ آدھی آدھی روٹی کھائی۔ اب جب حواس بحال ہوئے تو کہنے لگا جانتے ہو کون ہوں؟ کہا بھائی مجھے کیا غرض، کون ہے؟ جا، روٹی مانگ رہا تھا، کھا لی ہے تو جا چھٹی کر، مجھے کیا غرض ہے کون ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں۔ کہا اچھا، تو صرف راستہ نہیں بھولا، تیرا دماغ بھی بھولا ہوا ہے، ابھی روٹی کے لیے منتیں کر رہا تھا۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایوب خان پاگل خانے کا دورہ کرنے کے لیے گیا تو ایک پاگل نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا میں صدر پاکستان ہوں۔ اس نے کہا میں بھی نیا نیا آیا سا تو یہی کچھ کہہ رہا سا۔ تو اس نے بھی کہا کہ بھائی روٹی کھا لی ہے، چھٹی کر۔ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسے میں اس کے پیچھے جو پروٹوکول کے لوگ تھے وہ پہنچ گئے۔
تو چرواہا گھبرایا، او یہ تو سچ مچ بادشاہ ہوا۔ اس نے کہا تو میرا محسن ہے، تجھے زندگی میں اگر کوئی ضرورت پڑے نا میرے پاس آ جا، زندگی میں ضرورت پڑے میرے پاس آ جا۔ اس نے کہا اچھا، اور اپنے حراس کو، پہرے داروں کو کہا اس شیپ کا بندہ جب بھی آئے تو اس کو آنے دیں۔ ایک عرصہ ہوا، اسے کوئی ضرورت پیش آئی، اس نے کہا چلو چلتے ہیں بادشاہ کا پتہ کرتے ہیں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بادشاہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت بادشاہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اس وقت کے بادشاہ اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اس لیے لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے۔ آج کل کے بادشاہ صرف امریکہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ امریکہ کا خوف، اللہ کا خوف نہیں۔ جس طرح آپ پر بیوی کا خوف ہے نا، اس طرح امریکہ کا، یہ ڈرتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ تو دیکھا یہ رو رہا ہے، سسکیاں۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ بدو تھا دیہاتی، اس کو کیا پتا؟ دیکھا یہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کھڑا ہوا، واپس چل پڑا۔ تو بادشاہ کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا تھا یہاں، کھڑا رہا، واپس گیا۔ کہا کون آیا تھا، کیوں واپس گیا؟ کہا وہ جس شیخ حلیے کا بندہ آپ کہہ رہے تھے، ایسا ایک بدو سا آدمی آیا تھا، یہاں دیکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ کہا پکڑ کے لے آؤ، بلاؤ اسے۔ بلا کے لایا، پوچھا کیوں آئے تھے، کیسے آئے ہو اور بغیر ملے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس بدو نے جملہ کہا، کہنے لگا کہ میں محتاج بن کے آیا تھا، ضرورت مند بن کر آیا تھا، اور جب تیرے پاس آیا تو پتہ چلا تو خود محتاج ہے۔ میں محتاج بن کے تیرے پاس آیا، جب تیرے پاس پہنچا تو پتہ چلا تو خود محتاج ہے۔ تو میرے دل نے، میرے ضمیر نے کہا اس کے سامنے دستے سوال کیا دراز کرے گا؟ اس کے سامنے دراز کر جس کے سامنے بادشاہ بھی منگتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے تعبیر کی کہ پوری کریں گے حاجتیں تیری کیا یہ عاجز بشر، کر بیان حاجتیں حاجت روا کے سامنے۔ بارگاہ ایزدی سے تو یوں مایوس نہ ہو، مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے۔ ہاں میرے قابل احترام بھائی، جب اس کا نام لو گے، اس کی توحید کا تذکرہ کرو گے، اس کی توحید کا چرچا ہوگا، اس کی توحید پہ بات ہوگی، تو پھر آج دنیا میں ایک چیز یاد رکھو، ہر چیز کے ماپنے تولنے کا پیمانہ ہے۔ مسافت کو ماپو گے تو میٹر، کلو میٹر کے ساتھ ماپو گے، اور لیکوڈ کو ماپو گے تو لیٹر کے ساتھ ماپو گے۔
سونے چاندی کو ماپو گے تو ایک حساس ترازو پہ ماپو گے، اور ٹمپریچر ناپو گے، تولو گے تو تھرما میٹر کے ساتھ تولو گے۔ اسی طرح جب بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ اور اس کے محبوب سے محبت ہے، جب دعویٰ یہ ہو کہ مجھے اپنے اللہ سے اور اس کے محبوب سے محبت ہے، تو جب دعویٰ یہ ہوگا تو آخر یہ دعویٰ بھی تو تولا جائے گا نا۔ اس کے لیے کون سا تھرمامیٹر ہے، اس کا کون سا پیرامیٹر ہے کہ جس کے ساتھ محبت تولی جائے؟ تو اہل اللہ نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا محبت کا پیمانہ ہمیشہ قربانی رہا ہے۔ محبت کا پیمانہ قربانی رہا ہے۔ جس نے بھی اللہ اور اس کے دین کے لیے قربانیاں دی وہ سچا عاشق ہے، اور جو صرف ذکر کرتا رہا، افسانے پڑھتا رہا، لیکن قربانیوں سے سارے کا سارا ساری زندگی خالی ہے، وہ سکا عاشق ہے، وہ عاشق صادق نہیں ہے۔ جب قربانی کرو گے، انشاءاللہ اگر تمہارے ساتھ کوئی قربانی کرے تو تم قربانی کا بدلہ محبت سے دیتے ہو، شفقت سے دیتے ہو۔ تو اگر کوئی قربانی کرے اور قربانی کرے اللہ کے لیے، ہاں اللہ کے لیے قربانی۔ سیدنا امام احمد رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہوا تو ایک محدث کبیر کو خواب میں ملاقات ہوئی، پوچھا امام احمد سے کیسا معاملہ ہوا؟ تو امام احمد نے فرمایا میرے رب نے بہت عزت والا معاملہ فرمایا۔ کہا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ رب العالمین نے مجھے فرمایا احمد تو نے میرے قرآن کے دفاع کے لیے کوڑے کھائے، تو نے میرے قرآن کے دفاع کے لیے کوڑے کھائے، اپنے جسم کو لہو لہان کروایا، تو احمد میں تجھے یہ بدلہ دیتا ہوں کہ میں ملاقات کرتا ہوں اپنے بندوں کے ساتھ تو پردوں میں کرتا ہوں، آج انوار کے پردے ہٹا کر تجھ سے ملاقات کرتا ہوں۔ اگر قرآن کے دفاع میں امام احمد نے کوڑے کھائے تو ہمارے بھائی نے صحابہ کے دفاع میں تو جیل کاٹی ہے۔ یقین ہے اللہ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ میں ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آج ہمارا مزاج بنے کہ دین کے لیے کچھ قربان کریں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کس وقت ہمارا اوپر سے آرڈر آ جائے اور بس ساری دکان سارا کام ختم۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، قربانیوں سے بری ہوئی داستان، اب بڑھاپا ہے، بچپن سے قربانیاں شروع ہیں، 90 سال عمر ہے، حکم ہوا بڑی محبتوں کے ساتھ جانشین آیا تو حکم الہی ہوا جاؤ اسے وادی غیر ذی زر میں چھوڑ دو، وادی غیر ذی زر میں چھوڑ دو۔ اللہ مجھے نہیں پتا کہاں ہے وادی غیر ذی زر، کہا آپ کا راہبر جبریل امین ہوگا۔ قافلہ چل پڑا،
جبریل امین رہبر بنا، شام سے نکلتے ہیں، راستے میں بڑے خوبصورت مقامات آتے ہیں، پوچھا یہاں قیامت؟ نہ آگے۔ پھر وادیاں آتی ہیں، کہا یہاں نہ آگے۔ چلتے 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 صحرا ہے، بیاباں، نہ سبزہ ہے، نہ پانی ہے، نہ آبادی ہے، نہ کئی زندگی ہے، پہاڑوں کے درمیان میں جبریل کھڑے ہو گئے، یہ قیام گاہ ہے۔ جبریل یہاں کیسے رہیں گے ہم؟ نہیں، آپ نے تو نہیں رہنا۔ کیا مطلب؟ حکم الہی یہی ہے، آپ نے ان دونوں کو چھوڑنا ہے اور واپس چلے جائیں۔ اس قربانی کو خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں، ذکر کرنا، سننا تو شاید درد دل رکھنے والا اس کے لیے بھی اتنا آسان نہ ہو، لیکن آج کے دور میں بھی ایک آباد جگہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جو اپنی اولاد اور اکلوتے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر رات کو چلا جائے۔ سنسان کل متا ہے زندگی کی، چھوڑا مشکیزہ پانی کا، تھوڑی سی کھجوریں پیش کی، اور جب رخ موڑا تو سیدہ ہاجرہ پوچھنے لگی، آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے؟ نہیں، مجھے واپسی کا حکم ہے کہ شام جاؤ۔ کیا وجہ ہوئی؟ کیوں یہاں چھوڑا؟ زیادہ سوال نہیں کروں گی، ایک جملے میں بتا دو، یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے یا آفاقی؟ یہ آپ کے وجدان میں آیا یا آسمان سے آیا؟ تو سیدنا ابراہیم نے لرزتی ہوئی انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی، ادھر سے آیا۔ اب وہ صاحب ایمان خاتون جناب ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، ابراہیم اب آپ چلے جائیں۔ اگر اس نے کہا نا بس چلے جائیں۔ ابراہیم چھوٹا سا چھپر بنا کر اپنی کل متا کو چھوڑ کر واپس رخ کرتے ہیں، کان پیچھے لگے، چھوٹا بیٹا سیدہ ہاجرہ کی گود میں ہے، کان پیچھے لگے ہیں، نہ جانے ابھی کہاں سے کوئی درندہ آتا ہے اور میرے بیٹے کے ٹکڑے کر دیتا ہے، بس کوئی چیخ آئے گی۔ چلتے چلتے پہاڑ پر پہنچے اور اپنی رفیقہ حیات اور اپنے لخت جگر کو دیکھا تو دور سے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی گٹھڑی پڑی ہے۔ نگاہ دوڑائی، پہاڑ سے اوجب ہوئے، دل لرزنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، اور بارگاہ الہی میں دست سوال دراز کر دیا۔ ابراہیم کے جملے اتنے حسین تھے، اتنے پیارے تھے کہ کائنات کے رب نے ان جملوں کو قرآن بنا دیا، اس لیے کہ قربانی ان کو قرآن بنا دیا۔ ابراہیم بولے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انی اسکنت من بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء جناب ابراہیم دامن پھیلا کر عرض کرنے لگے ربنا ابراہیم نے جناب نوح جناب آدم کو نہیں پکارا جناب آدم کو نہیں پکارا جناب نوح کو نہیں پکارا جناب ادریس کو نہیں پکارا ربنا اے میرے پالنہار ربنا اے میرے مشکل کشا ربنا اے میرے داتا ربنا 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 انسانیت کو بتایا تم پہ غم آئیں گے تم پہ علم آئیں گے غموں میں ڈوب کر کسی اور کو نہ بلانا اپنے رب کو بلانا اپنے رب کو بلانا اور جب محبت سے بلاؤ گے ربنا کتنا پیار ہے اس میں ربنا اے ہمارے رب بنانے والا تو کھلانے والا تو پلانے والا تو میرے ربا تو پھر بگڑی سوارنے والا بھی تو ہی تو ہے ماں کے پیٹ میں تخلیق کرنے والا مجھے آدم سے وجود دینے والا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا میں قابل ذکر تھا ہی نہیں میرے اللہ تو نے آدم سے مجھے وجود بخشا تو نے مجھے آدم سے وجود بخشا تو نے ماں پیٹ میں میری حفاظت کی تو نے میرے نقشے بنائے رب العالمین ماں کی پیٹ میں تو نے میرے اعضاء میں تناسب رکھا میری پاؤں کو بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیا میری پلکوں کو بھی بیکا نہیں ہونے دیا میرے ربا ماں کی پیٹ میں ماں کو پتا نہیں تھا تو میری مشکل کشائی کر رہا تھا آج میں دنیا میں جب زبان ملی تو تجھ سے درخواست کرتا ہوں ربنا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم رب العالمین جب بیٹا تھا تیرا حکم ہوا باپ قربان کر دیا جب جوانی آئی تو تیرا اشارہ ملا
جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا دی. جب وطن برادری ملا رب العالمین تیری محبت میں سب کو قربان کر دیا. بڑھاپے میں اولاد ملی میرے ربا تو نے حکم دیا وادی غیر ذی زر میں چھوڑے جا رہا ہو. میرے اللہ اگر میری ان قربانیوں کو تو نے قبول کیا, میری اتنی درخواست ہے, میری اتنی التجا ہے میرے ربا, ربنا لیقیم الصلاۃ, میرے ربا میں اولاد یہاں اس لیے نہیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ یہاں پر زمین پہ قبضہ کریں گے, یہاں پہ کوئی حکومت بنائیں گے. نانا ربا ربنا لیقیم الصلاۃ, میرے ربا اگر میری قربانیوں کو تو نے قبول کیا تو مجھے نمازی اولاد عطا فرما دے. یہ بھی یاد رکھو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے پھر اسے صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے. یہ نقلی نام ہے میرے اللہ کا. ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. میرے ربا دل تو تیرے ہاتھ میں ہے, دل تو تیرے ہاتھ میں ہے, اب دلوں کو اس بیاباں کی طرف پھیر دے. وارزقهم من الثمرات, دنیا پر میں جو محنت ہو اس کا ثمرہ میرے ربائی نے عطا فرما دے. ادھر اللہ کا نبی دعائیں کر رہا ہے, دوسری طرف کیا ہوا, ماں بیٹا رات گزاری, پانی ختم, چند دن گزرے کھجور ختم, پانی نہیں کھجور نہیں. اب ماں بوڑھی کیسے بیٹے اٹھا کر تو جگہ جگہ تلاش کرے, بیٹے کو وہاں پہ رکھا, صفا کے پہاڑ پہ چڑھی, بیٹے کی طرف دیکھا, نیچے اتری دوڑنا شروع ہو گئی کہ کہیں کوئی درندہ آ کر میرے بیٹے کے ٹکڑے نہ کر دے. مروا پہ پہنچی, پھر بیٹے کی طرف دیکھا, پھر دوڑ رہی ہے دوڑ رہی ہے, بیٹے کی طرف بار بار دیکھ رہی ہے, اور میرا رب اپنی اس بندی کی اس دوڑنے کو اتنا پسند فرما رہا ہے, اتنا پسند فرما دیا کہ رب العالمین نے فرمایا قیامت تک آنے والے حاجی تیرا عمرہ اور تیرا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ان راستوں پہ تو دوڑے گا نہیں جہاں میری ہاجرہ دوڑی ہے. نہ صرف یہ بلکہ جہاں سیدہ ہاجرہ نے سیدنا اسماعیل کی طرف دیکھا, آج وہیں پہ بیت اللہ ہے, تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جب صفا میں پہنچ پھر بھی بیت اللہ کو دیکھ, مروا پہ پہنچ پھر بھی بیت اللہ کو دیکھ, اور دیکھتا جا دعا کرتا جا. یہ وہ جگہ ہے جہاں جب بھی کوئی مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں. مجھے یاد ہے شاید 2006 کا حج تھا, تو ہم مزدلفہ سے عرفات سے نکلے مزدلفہ, وہاں سے مینا, کوشش کی کہ پیادل سفر کریں, اللہ قبول فرمائے. پھر طواف ہوا, سعی ہوئی, اور جب 7واں چکر پورا کیا تو میں نے دعا کے لیے کھڑا ہوں, بیت اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوں, تو میرے پیچھے ایک خاتون اس کے رونے کی آواز آئی.
تو وہ خاتون پاکستان کے کسی علاقے کی، تو وہ دعا کر رہی ہے، کہنے لگی آج بھی جب میں وہ سوچتا ہوں دل بھر جاتا ہے۔ کہنے لگی او میرے ربا، مینو کئی زبان نہیں آتی، نہ مینو عربی آتی نہ مینو اردو آتی، میں کل تو میں 2 دن تو بجدی پھر دیا ترو منان دی خاطر، میں ترو منان دی خاطر بجدی پھر دیا، عرفات پہنچیاں اتو بج بج کے میں مزدلفہ پہنچیاں، اتو بجدی مینا پہنچیاں، میرے رب ہون میری لتاں سال کوئی تے ہون تے راضی ہو جا، ہون تے راضی ہو جا۔ بس یوں لگا جیسے وہ میرے دل کی دعائیں کہہ رہی ہے۔ میں نے کہا میرے ربا، جو کچھ میری بہن مانگ رہی ہے وہ یہ حقیر اور فقیر تجھ سے مانگ رہا۔ میرے رب نے ان مقامات میں وہ برکت اور مقام تب رکھا ہے، اس کے پیچھے سیدہ ہاجرہ کی قربانی ہے۔ مقام بغیر قربانیوں کے نہیں ملا کرتے۔ آج کیا وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، حلوہ شریف بھی آ رہا ہے، ہار بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں، اور یہی لا الہ الا اللہ انبیاء نے پڑھا پتھر پڑے، یہی اولیاء نے پڑھا پتھر پڑے، کیا وجہ ہے؟ شاید ہماری زبان اس طرح سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہم ایک عارف باللہ، ایک اللہ والے کی زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں۔ عارف باللہ سلطان باہو رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی، من وچ مرشد لائی، نفیس بات دا پانی ملیا، ہر لگے ہر جائی یہ چمبے کی بوٹی کون سی؟ یہ کون سی بوٹی ہے؟ کہاں پائی جاتی ہے؟ یہ شعر تو ساری زندگی سنے ہوں گے، لیکن مفہوم کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مفہوم سمجھائیں گے تو دکان بند ہو جائے گی۔ اللہ والا کیا کہہ رہا ہے؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی، من وچ مرشد لائی، نفیس بات دا پانی ملیا، ہر لگے ہر جائی وہ بوٹی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سارے پڑھ لیں بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے کچھ نادان دوست تعارف کرواتے ہیں، تعارف کرواتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟
اے کلمہ نہیں پڑھنے، درود پاک بھی نہیں پڑھنے، بزرگوں کی بھی نہیں مننے، نبی کی بھی نہیں مننے، تو پھر ایک بوٹا سنگھ ہویا نا، یہ پھر رام لال ہوا نا، پھر یہ مسلمان کیسے ہوا؟ ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھ، وہ کلمہ پڑھ جو نبی نے پڑھا، درود وہ پڑھ جو میرے نبی نے بتایا، اولیاء کو مان اس طرح جس طرح قرآن اور حدیث نے بتایا، رسول کو مان اس طرح جس طرح قرآن اور حدیث نے بتایا، جو جو مقام کا تعین قرآن حدیث نے کر دیا، نہ اس سے زیادہ کم نہ اس سے زیادہ کم۔ نفیس بات دا پانی ملیا، نفی کیا ہے، اس بات کیا ہے؟ ہائے بزرگاں یہ رمضان نہیں سمجھانی، سمجھانے ہم تو سنگی اس سے واسطہ آیا۔ نفی کیا ہے؟ لا الہ، نفی لا الہ، اے نفی، اس بات کیا؟ الا اللہ، اے اس بات نہیں سمجھے ابھی؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، کوئی بگڑی سنوارنے والا نہیں، کوئی کل بنانے والا نہیں، الا اللہ، مگر صرف میرا اللہ، صرف میرا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھایا کس نے؟ عارف باللہ سلطان بہو نے کیا؟ نفیس بات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن پر آئی ہوں، لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائیوں میں آتا ہے، جب دل کی گہرائیوں میں آتا ہے، جب جسم میں سما جاتا ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ جب جسم کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، تو پھر محمد الرسول اللہ جسم پہ نظر آنے لگتے ہیں، پھر اخلاق مصطفیٰ والے بن جاتے ہیں، پھر زبان مصطفیٰ والی بن جاتی ہے، پھر مصطفیٰ والی باتیں کرنے لگتا ہے، پھر امت کو توڑ کی بات نہیں کرتا، امت میں جوڑ کی بات کرنے لگتا ہے، اور جب جوڑ کی بات کرنا لگے تو سمجھ اندر لا الہ الا اللہ ہے، اور اگر کہیں توڑ کی بات کر رہا ہے تو سمجھ لے اندر لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن پر آئی ہوں، چر جگ جیوے مرشد باہو، جیے بوٹی
من وچ لائی ہوں، ہاں میرے قابل احترام بھائی، کسی اللہ والے سے لا الہ الا اللہ سیکھ کر پڑھ دیکھ کتنا مزہ آتا ہے، ہاں سیکھ کر پڑھ۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمارے بھائی نواب الحسن نے لا الہ الا اللہ پر محنت کی اور آخر میں میرے اللہ نے اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا، شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ آج میرے قابل احترام بھائی جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں تو ایک طرف لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اخلاق بھی لا الہ الا اللہ کے تابع ہوں، ہماری زندگی اور ہمارا عقیدہ بھی لا الہ الا اللہ کے تابع ہو، محمد الرسول اللہ ہماری زندگیوں میں نظر آئیں، ہماری ذاتی زندگی میں بھی محمد الرسول اللہ نظر آئیں، ہماری اجتماعی زندگی میں بھی محمد الرسول اللہ نظر آئے۔ ہم یہاں پر تو محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم یہاں پر تو لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن جب ملک کے اندر قانون کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر نہ لا الہ الا اللہ یاد رہتا ہے نہ محمد الرسول اللہ یاد رہتا ہے۔ اس وقت نلکا یاد رہتا ہے، ٹوٹی یاد رہتی ہے، پائپ یاد رہتا ہے، ہاں یاد رکھ میرے بھائی، یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا اور اس کا محافظ بھی یہی کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا اور اس کا محافظ بھی یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عادلانہ نظام کے لیے علماء حق کی ایک جماعت ہے جسے جمعیت علماء اسلام کہتے ہیں، وہ اس کا علم لے کر، وہ اس کا عزم لے کر آج کریا کریا بستی نگر نگر بڑھ رہی ہے۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ کے نظام کے لیے قربانی دینے والا تو بننا۔ آج میں محمد الرسول اللہ کے نعرے کی خاطر 10 روپے کا منافع چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، 10 روپے کا سودا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پھر کیا قربانی کی؟ مجھے عزت کیسے ملے گی؟ قربانی کر اس نظام کے لیے، اس پیغام کے لیے۔ اور آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری اسمبلی نے قومی سلامتی بل منظور کیا اور اس قومی سلامتی بل کی ایک شق یہ بھی ہے کہ مدارس کو قومی دھارے میں شامل کیا جائے۔ بھائی مدارس تو قوم کے عین وسط میں ہیں، جو سکول آپ کے ہیں اچیسن ہے، بیکن ہے، کیا یہ سوسائٹی ادھر رہتی ہے؟ یہ تو مدرسہ ہے جو عوام کے قومی دائرے میں عین وسط میں چل رہا ہے۔ یہ مولوی ہے جو 5 وقت کی نماز میں لوگوں سے مل رہا ہے، اس کو قومی دائرے میں اور کیا شامل کرو گے؟ یہ نماز میں بھی آپ کو ملے گا، یہ آپ کو کسی طرح کی کوئی آپ کی تقریب ہے، خوشی کی ہے، غمی کی ہے، یہ مولوی آپ کو ملے گا، قومی دائرے میں شامل ہے نا یہ۔ لیکن انہوں نے کہا قومی دائرے میں قومی سلامتی کیا ہے کہ مدرسوں میں انگریزی لائی جائے، لہذا یہ مدرسے کی اپنی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کے تحت مدرسہ لائے انگریزی، کوئی اس کی مخالفت تو ہم کرتے نہیں۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے، پاکستان بھر کی عوام سے سوال ہے کہ انگریزی مدرسے میں آئے تو قوم سلامت ہوگی یا قرآن ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جائے تو قوم سلامت ہوگی؟ ادھر نہیں جاتے، ادھر نہیں جاتے۔ ایک مطالبہ ہے، ایک بل وہ ہے جو اسمبلی نے پاس کیا اور وہ عالمی طاغوت کے ایجنڈے کا حصہ ہے اور انہوں نے وہ بل منظور کیا، لیکن ایک بل پاکستان کی عوام ہر چوراہے اور ہر گلی کے اندر اس بل کو منظور
مصطفیٰ کا عادلانہ نظام ہو، اور قرآن اور حدیث ہماری تعلیم کا اہم حصہ ہو، اور قرآن ہماری یونیورسٹیوں میں، قرآن ہمارے کالجوں میں، قرآن ہمارے سکولوں میں جب تک نہیں جائے گا اس وقت تک اس قوم کو سلامتی نہیں مل سکتی ہے۔ کیا آپ سارے اس کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث، جزاکم اللہ خیر، قرآن و حدیث ہماری یونیورسٹیوں میں، یہ قرآن ہمارے کالجوں میں، میڈیکل کالجوں میں، انجینئرنگ کالجوں میں، سب میں یہ قرآن پہنچے، اور یہی قرآن ہماری اسمبلی میں پہنچے۔ ایسے لوگوں کا انتخاب، ایسی جماعت کا انتخاب، اس کے ساتھ بڑھو گے تو یہ ایک قابل ذکر کردار ہوگا، اور جب قابل ذکر کردار ادا کرو گے اللہ عزتیں، عصمتیں، رفعتیں عطا کرے گا۔ یہی عرض کروں گا، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کی شفقتوں کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ اللہ ہمارے اس آنے، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وسلم۔